السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم نے اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے کاسٹ والیوم انالیسس. تو ہم اس کے اوپر آج بھی ڈسکشن اپنی سٹارٹ کرتے ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کاسٹ والیوم انالیسس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو ہمیں اس میں جو پہلا سٹیپ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفائنگ کاسٹ بیہیویئر. اسٹوڈنٹ کسی بھی کمپنی کے لیے جو بڑی کروشل فیز ہوتی ہے، جو ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی فیوچر کی ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پریڈکٹ کرنا. جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنی ان فیوچر کی ایکٹیویٹیز کو پریڈکٹ کریں گے اتنی سکسیسفل آپ کی مینجمنٹ ہوگی. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ آپ نے کیا ہے کہ you have to predict the volume, future volume activity, cost incurred for that volume, sales and profit received at that volume. یہ آپ کو پلاننگ کا فرسٹ فیز ہے. جتنے اچھے طریقے سے یہ چیزیں آپ پریڈکٹ کر لیں گے اتنی اچھی آپ کی پلاننگ ہوگی اور اتنی اچھی آپ کی مینجمنٹ ہوگی، سکسیسفل مینجمنٹ رہے گی. اب اس سلسلے میں جو مینیجرز ہیں جو ٹول یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹول ہے کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کا ٹول. مینیجرز اس ٹول کو یوز کر کے وہ پریڈکٹ کر دیں گے کہ ہماری کتنی کاسٹ ہوگی اور وہ اپنا کاسٹ کے اندر جو چینجز آئیں گی، کتنی کاسٹ ہوگی اور کاسٹ کے اندر جو چینجز آئیں گی وہ ہماری سیل اور انکم کو کس طرح سے افیکٹ کرے گی، کیا اس کے اوپر امپیکٹ ڈالیں گی، کتنی کاسٹ چینج کے اوپر ہماری سیل اور والیوم کے اندر کتنا چینج آتا ہے. یہ اس کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کے اندر کام کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں جو ہمارے پاس ہم نے ایک عام بیسک شروع کرنا ہے. بیسک جو فارم ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیل کا وہ لیول کمپیوٹ کرنا ہے جس کے اوپر فرم کو نو پرافٹ اور نو لاس ہو. سب سے بیسک فارم اس انالیسس کی کیا ہے؟ وی ہیو ٹو کمپیوٹ اے سیل لیول ایٹ وچ دا فرم ہیو نو پرافٹ اینڈ نو لاس اینڈ دیٹ پوائنٹ از کالڈ دا بریک ایون پوائنٹ. اور اس پوائنٹ کو ہم بریک ایون پوائنٹ کہیں گے. اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس از آلسو نون ایز دا بریک ایون انالیسس. اسی وجہ سے ہم اس کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کو دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ بریک ایون انالیسس کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ اس بیسک فارم کو اسٹیبلش کر لیں گے تو پھر اس کی مدد سے آپ ڈفرینٹ آنسرس کے کوشچنس بھی دے سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگیٹڈ انکم کو ارن کرنے کے لیے آپ کو کتنی سیلز کرنا ہے. پھر اگر آپ کی پرائسز چینج ہوتی ہیں یا سیل والیوم انکریز ہوتا ہے تو آپ کی انکم کے اندر کیا چینج آئے گا. اگر آپ نئی مشینری انسٹال کرتے ہیں اس کے سے آپ کی لیبر کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی تو اس سے آپ کی انکم کے اندر کتنا انکریز آئے گا. یہ ڈفرینٹ طرح کے کوشچن کے آنسر آپ اس وقت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب آپ بریک ایون انالیسس کا بیسک فارم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں گے. وہ بیسک فارم سے مراد وہ لیول آف سیل ہے ایٹ وچ دا فرم ہیو نو پرافٹ اینڈ نو لاس اینڈ دیٹ پوائنٹ از نون ایز دا بریک ایون پوائنٹ. تو لہٰذا جو ہمارا بریک پروفٹ والیوم انالیسس ہے یہ ڈفرینٹ بزنس کے ڈیسیجنز لینے کے لیے بڑا ہیلپ فل ہمیں رہتا ہے. اچھا، اب کاسٹ والیوم انالیسس کرنے کے لیے مینجمنٹ کو سب سے پہلے جتنی بھی اس کی کاسٹس ہیں ان کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا. وہ انہیں فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کی فارم میں اسے کلاسیفائی کرنا پڑے گا پروڈکشن والیوم کے لحاظ سے. اور ہر کاسٹ جو ہے وہ ہماری ان دونوں میں سے کسی ایک گروپ کے اندر ضرور آئے گی، یا فکس کاسٹ ہوگی یا پھر ویریبل کاسٹ ہوگی. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ مینجمنٹ کو ہیو ٹو کلاسیفائی دیئر کاسٹ ان فکسڈ اینڈ ویریبل کلاسز. جب یہ آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی پھر ہم اگلی جو بات اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس کاسٹ
بیہیویئر. مختلف کاسٹ جو ہیں وہ آپ کی ڈفرینٹ والیوم لیول کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں, کس طرح سے وہ چینج ہوتی ہیں, ان کا چینجنگ پیٹرن وغیرہ کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات کرتے ہیں فکسڈ کاسٹ کی. تو اسٹوڈنٹ فکسڈ کاسٹ وہ کاسٹ ہے جو آپ کے ایک گیون والیوم اور گیون لیول آف ایکٹیویٹی تک کیا ہے سیم رہے گی. اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی اور چینج نہیں آئے گی. ٹوٹل اماؤنٹ میں اندر وہ ہمیشہ سیم رہے گی. لیکن جیسے جیسے آپ کا وہ گیون والیوم تھا اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کا ایکٹیویٹی لیول جیسے جیسے انکریز کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فکسڈ کاسٹ پر یونٹ کیا ہوگی ڈیکریز ہوتی جائے گی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ایک بلڈنگ کرائے کے اوپر لی ہوئی ہے. اس بلڈنگ کے اندر آپ نے پلانٹ یا مشینری انسٹال کیا ہے اور آپ اس بلڈنگ کا رینٹ پے کر رہے ہیں. اب اس بلڈنگ کا رینٹ آپ کا فکسڈ ہے اور وہاں پہ جو اس مشینری کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ بھی ایک فکسڈ ہے. لیٹس سپوز 20,000 یونٹس وہ پروڈیوس کرے گی. اب اس بلڈنگ کے اندر رہتے ہوئے اس پلانٹ کو میکسیمم لیول پہ جب یوز کریں گے تو 20,000 یونٹ پروڈیوس ہوں گے. یہ ایک گیون والیوم ہے جس سے آپ ایکسیڈ نہیں کریں گے. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کی جو اب آپ 20,000 پروڈیوس کر لیں, 5,000 کریں, 15 کریں, 10,000 پروڈیوس کریں, آپ کا فیکٹری کا رینٹ جو ہے وہ سیم اتنا ہی رہنا ہے. یہ گیون لیول کے اوپر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ سیم ہے. اب اسی گیون لیول کے اندر آپ اگر اپنی ایکٹیویٹی لیول کو 5,000 سے بڑھا کے 10 پہ لے جائیں, 15 پہ لے جائیں, 20 پہ لے جائیں, تو جیسے جیسے آپ کی ایکٹیویٹی لیول بڑھ رہا ہے فکس کاسٹ پر یونٹ آپ کی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے اس گیون لیول کو ایکسیڈ کرتے ہیں, گیون لیول 20,000 کو ایکسیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک این ادر بلڈنگ ان وچ یو ہیو ٹو انسٹال این ادر مشینری. تو اس سے آپ کی کیا ہے کہ آپ نے ایک اس گیون لیول کو ایکسیڈ کیا ہے. اب اس گیون لیول کو ایکسیڈ کرنے کی وجہ سے فکس کاسٹ چینج ہوگی. تو گیون لیول کے اندر رہتے ہوئے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ فکس کاسٹ سیم جو رہے گی وہ فکس کاسٹ لائے گی, اور یہ فکس کاسٹ اس گیون لیول کے اندر ایکٹیویٹی لیول بڑھنے سے آپ کی پر یونٹ کیا ہوتا شروع ہو جاتی ہے ڈیکریز ہونا سٹارٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ویریبل کاسٹ ہے. اسٹوڈنٹ ویریبل کاسٹ جو ہے یہ بالکل دوسری ایکسٹریم پہ ہے فکس کاسٹ سے, بالکل اس کا اپوزٹ ہے. یہ ایسی کاسٹ ہے جو آپ کی پر یونٹ میں سیم ہے, یہ چینج نہیں ہوگی پر یونٹ میں, لیکن جیسے جیسے ایکٹیویٹی لیول بڑھے گا تو یہ آپ کی چینج ہونا بڑھنا شروع ہوگی. یعنی کہ وہاں پہ پر یونٹ کاسٹ فکس کاسٹ چینج ہو رہی تھی, لیکن یہاں پہ پر یونٹ ویریبل کاسٹ سیم ہے. وہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ 6 تھی, لیکن یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ انکریز ہو رہی ہے ود دا انکریز ان ایکٹیویٹی لیول. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 یونٹ پروڈیوس کرنے کے اوپر مجھے لیبر کی کاسٹ 20 روپیز پڑ رہی ہے, تو اب ایک پروڈیوس کریں گے تو 20 روپیز لیبر کے. اب جیسے جیسے یونٹ بڑھیں گے ویسے ویسے 20 آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے. تو ریٹ آپ کا سیم ہے 20 روپیز کا, لیکن ٹوٹل آپ کا سیم نہیں ہے. تو جو کاسٹ اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں ان کو ہم ویریبل کاسٹ کا نام دیتے ہیں. مثلا اس کے ایگزامپل لیبر کاسٹ میں نے کہہ چکا ہوں, پھر مٹیریل کاسٹ بھی اس میں آ جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ جو کاسٹ کی ٹائپ ہے وہ ہے مکسڈ کاسٹ. مکسڈ کاسٹ اسٹوڈنٹس وہ کاسٹ ہیں جن کے اندر کچھ کمپوننٹ فکسڈ ہے اور کچھ کمپوننٹ کیا ہے آپ کا ویریبل ہے. کسی حد تک یہ آپ کی فکس رہیں گی اور کسی حد تک آپ کی یہ ویریبل رہے گی. مثلا میں اس کی ایگزامپل دوں تو یہ جو آپ کے سیل ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں ان کی جو ریمونریشن ہے یہ آپ کی مکس کاسٹ کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. مثلا ان کی جو سیل ریمونریشن ہوتا ہے اس میں ایک فکسڈ اماؤنٹ بھی ہے, اور پلس ان کو کہا جاتا ہے جتنے یونٹس آپ سیل آؤٹ کریں گے اتنا آپ کو یہ کمیشن ملے گا. تو اب ایک حد تک یہ فکسڈ ہے اور دوسرا اس کا ایلیمنٹ کیا ہے ویریبل ہے. تو اسٹوڈنٹ جب آپ کا جیسے جیسے ایکٹیویٹی لیول آپ کا انکریز کرے گا تو یہ بھی آپ کی کیا ہونا شروع ہو جائے گی, انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ بالکل فکس کاسٹ کی طرح, جیسے فکس کاسٹ اگر ایکٹیویٹی لیول 0 ہو گیا ہے تو فکس کاسٹ کبھی بھی آپ کی ختم نہیں ہو جاتی, وہ آپ کو برڈن آپ کو بیئر کرنا ہے. تو یہ بھی فکس کاسٹ کی طرح جو ہے کبھی بھی 0 نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ یہ ہمیشہ ہی آپ کی رہے گی.
اور جو آپ کے زیرو ایکٹیویٹی لیول کے اوپر اس کاسٹ کا پورشن بچے گا وہ آپ کی اس کا فکسڈ کاسٹ کا پورشن بچے گا، کیونکہ ایکٹیویٹی زیرو ہے، ویریبل کا پورشن اس میں اب ایڈ نہیں ہو رہا، وہ فکسڈ پورشن صرف آپ کا بچ رہا ہے۔ لیکن فکس کاسٹ کے اپوزٹ جو ہے یہ انکریز کرتی ہے جیسے جیسے آپ کا والیوم جو ہے وہ انکریز کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیسری کاسٹ کی ٹائپ تھی، فکسڈ مکسڈ کاسٹ۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اسٹیپ وائز کاسٹ۔ اسٹیپ وائز کاسٹ جو ہے ایسی کاسٹ ہیں جو ایک اپنے اندر ایک خاص اسٹیپ پیٹرن رکھتی ہیں۔ اگر آپ ایک سی ڈی کے لیول سے دوسرے سی ڈی کے لیول کے اوپر جائیں گے تو یہ چینج ہوگی۔ تو ہر اسٹیپ کے ساتھ جو چینج ہوتی ہیں وہ کاسٹ جن کے اندر جن کے بیہیویئر میں ایک اسٹیپ پیٹرن پایا جاتا ہے وہ کاسٹ آپ کی اسٹیپ وائز کاسٹ لاتی ہے۔ یعنی ایک لیول کے اوپر ایک سی ڈی کے اسٹیپ کے اوپر یہ فکس، اس پہ رہیں گے تو وہی رہے گی، دوسرے اسٹیپ پہ جائیں گے تو یہ انکریز کرے گی، اب اس کے اندر رہیں گے تو یہ سیم رہے گی، تیسرے پہ جائیں گے تو اسی طرح ہر اسٹیپ کے اوپر یہ اس کا چینج آتا ہے۔ تو جن کے اندر یہ اسٹیپ پیٹرن موجود ہو جن کاسٹ کے اندر ان کو اسٹیپ وائز کاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا میں اس کی ابھی جو اگزامپل دی تھی آپ کے سامنے فکس کاسٹ کے سلسلے میں وہی اگزامپل کوٹ کروں گا کہ آپ نے ایکٹیویٹی لیول ایک مشینری ایک بلڈنگ کے اندر فکس کی، وہاں پہ آپ کا اسٹیپ کیا تھا 20,000 یونٹس پروڈیوس ہو رہے تھے۔ اب آپ اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہتے ہیں 40,000 پہ جانا چاہتے ہیں، تو جب 40,000 پہ جانا ہے تو آپ کو جیسی ایک اور بلڈنگ لینا ہے، تو ایک اور اس طرح کی مشینری لینی ہے، تو یہ اگلے اسٹیپ پہ جانے کے لیے آپ کو جو چینج آ رہا ہے۔ یا اس اور ایگزامپل لے لیتے ہیں، سپرویژن جو ہوتی ہے، اگر آپ کے پروجیکٹ ہے اے، اس کے اوپر آپ کا سپروائزر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ آپ کی فکس ہے، لیکن آپ ایک اور پروجیکٹ بی سٹارٹ کرتے ہیں یا دوسری شفٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوسرے سٹیپ کے اوپر جانے سے آپ کو سپرویژن کی کاسٹ بڑھ جانی ہے۔ تو اس طرح کی جو کاسٹ ہے جو ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جائیں گے تو بڑھیں گی، جن کے اندر یہ سٹیپ پیٹرن پایا جائے گا وہ آپ کی سٹیپ وائز کاسٹ کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نان لینئر کاسٹ ہے۔ لینئر کاسٹ وہ کاسٹ، اس کی ایگزامپل جو بھی ہم نے پڑھی ہے وہ ویریبل کاسٹ تھی، اور لینئر کاسٹ وہ کاسٹ ہوتی ہیں جو آپ کی انکریز کرتی ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ لائک دا ویریبل کاسٹ۔ لیکن کچھ کاسٹ ایسی ہیں جو انکریز تو کرتی ہیں لیکن ایٹ کانسٹنٹ ریٹ نہیں انکریز کرتی، یعنی کبھی وہ پہلے 10 روپیز کے والے سے بڑھ رہی تھی جیسے جیسے ایکٹیویٹی لیول بڑھ رہا تھا، لیکن پھر وقت آیا کہ آپ کی یہ بڑھ تو رہی ہے لیکن 5 روپیز بڑھنا شروع ہو گئی، پھر ایک وقت آیا کہ یہ اور بڑی لیکن 3 روپے کے حوالے سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کا ریٹ کانسٹنٹ نہیں ہے، ایسی کاسٹ جو بڑھتی ہیں لیکن ناٹ ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ، دیر ریٹ چینجز، تو جن کا ریٹ چینج ہوتا ہے وہ آپ کی نان لینئر کاسٹ کہلاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے ڈفرینٹ کاسٹ کی ٹائپس ڈسکس کی ہیں اور ان کا جو بیہیویئر تھا ود ایکٹیویٹی لیول وہ بھی ہم نے ساتھ میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ان کی میئرمنٹ کے حوالے سے، ان کو کس طرح سے میئر کیا جا سکتا ہے کہ ہماری کاسٹ میں کتنی فکس کاسٹ ہے اور کتنی ویریبل کاسٹ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں، ایک اسکیٹر ڈائیگرام کا میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں، ایک ہائی لو میتھڈ یوز کرتے ہیں، اور ایک لیسٹ کے ریگریشن کا میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا ان تینوں میتھڈز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے اسکیٹر ڈائیگرام کی بات ہم کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کی پاس ڈیٹا کی مدد سے ایک گراف بنایا جائے گا، آپ کو ایک سیٹ آف ڈیٹا دیا جائے گا، ایک ایکٹیویٹی لیول اور اس کی کورسپونڈنگ کاسٹ آپ کو دی جائے گی۔ آپ اس سیٹ آف ڈیٹا کی مدد سے ہر اپنے گراف کے اوپر پوائنٹس کو مارک کریں گے۔ اب یہ ہر پوائنٹ جو اسکیٹر ڈائیگرام کے اوپر آپ نے مارک کیا ہے یہ آپ کو شو کرتا ہے ایک ایکٹیویٹی لیول اور اس کے کورسپونڈنگ کاسٹ۔ آپ نے گیون ڈیٹا کے مطابق اپنے ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہے وہ گراف کے اوپر مارک کر لیے ہیں۔ جب آپ مارک کر لیں گے آپ نے پھر ایک بیسٹ فٹ لائن ڈرا کرنی ہے۔ بیسٹ فٹ لائن سے مراد ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے اور اس طرح سے ڈرا کرنی ہے کہ جو پوائنٹس آپ نے مارک کیے ہیں
اس میں میکسیمم پوائنٹس اس کے اوپر آ جائیں. ایسی لائن ڈرا کرنی ہے جو میکسیمم آپ کے ڈرا کیے ہوئے پوائنٹس کو ٹچ کر جائے. جب آپ کی یہ پوائنٹس کو ٹچ کر جائے گی پھر آپ ان میں سے 2 پوائنٹس کو کیا کریں گے؟ سلیکٹ کر لیں گے. ان 2 پوائنٹس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو ہے کاسٹ کی کتنی تبدیلی آئی ہے، چینج ان کاسٹ کتنا ہے، اور پھر اس چینج ان کاسٹ کو کارسپونڈنگ جو چینج ان ایکٹیویٹی لیول ہے وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر کے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ویریبل کاسٹ پر یونٹ کا آنسر آ جائے گا. ویریبل پر یونٹ کاسٹ آپ کی کیلکولیٹ ہو جائے گی اور وہاں سے آپ اس ویریبل کاسٹ کو اپنے ایکٹیویٹی لیول سے ملٹیپلائی کر کے اپنی ویریبل ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر سکیں گے اور پھر اوور آل ٹوٹل کاسٹ میں سے آپ اپنی ویریبل کاسٹ کو مائنس کر کے اپنی فکس کاسٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس میتھڈ ہے اس سلسلے میں وہ ہے ہائی لو میتھڈ. آپ نے وہ جو اسکیٹر ڈائیگرام تھی جس طرح سے آپ نے ڈائیگرام ڈرا کی، اب آپ نے وہاں سے 2 پوائنٹس لینے ہیں. 2 پوائنٹس کون سے لینے ہیں؟ ایک وہ پوائنٹ جس کے اوپر آپ کی کاسٹ میکسیمم ہے اور دوسرا پوائنٹ آپ نے وہ لینا ہے جس کے اوپر آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ منیمم ہے. آپ نے یہ 2 پوائنٹس سلیکٹ کر لینے ہیں. ان 2 پوائنٹس کو سلیکٹ کرنے کے ساتھ آپ نے بالکل ابھی جو اسکیٹر ڈائیگرام میں فارمولا پڑھا چینج ان کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان یونٹس، ان ہائی اور لو پوائنٹ کے اوپر کاسٹ کے اندر جو چینج ہے اس چینج کو کیلکولیٹ کریں. پھر ان ہائی اور لو پوائنٹس کے اوپر ایکٹیویٹی کے اندر جتنا چینج ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور کاسٹ کی چینج کو ایکٹیویٹی کی چینج کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں. تو ڈیوائڈ کرنے سے آپ یہاں پہ پھر ونس اگین آپ کیلکولیٹ کریں گے ویریبل کاسٹ کا ریٹ. اب اس ویریبل کاسٹ کی مدد سے اب آپ نے فکسڈ کاسٹ لیول معلوم کر لینا ہے. اس فکسڈ کاسٹ والیوم لیول کو معلوم کرنے کے لیے آپ چاہے تو ہائی پوائنٹ کیلکولیٹ یوز کریں چاہے تو لو پوائنٹ یوز کریں، دونوں پوائنٹ کی مدد سے آپ اپنی فکس کاسٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور دونوں کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کا سیم آئے گا. کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے؟ جو ویریبل کاسٹ کا ریٹ آیا ہے اس ریٹ کو ہائی یا لو ریٹ ایکٹیویٹی لیول سے ملٹیپلائی کر دیں تو دین وی ہیو دا آنسر آف دا ٹوٹل ویریبل کاسٹ. آفٹر دیٹ وی سبٹریکٹ دیٹ variable cost from the total cost, then answer will be known as the fixed cost. تو اس طرح سے آپ ٹوٹل کاسٹ کی ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کو کیلکولیٹ کر لیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو تیسرا ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ لیسٹ اسکیئر میتھڈ ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا ایک اسٹیٹسٹیکل ماڈل ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنے جو ہے وہ ڈفرینٹ کاسٹ کو میئر کر لیتے ہیں. لیکن اس اسٹیٹسٹیکل میئر کی کیلکولیشن کیا ہے، کمپوٹیشن کیا ہے، وہ ہمارا یہاں پہ کنسرن نہیں ہے. وہ ایک ہائی لیول کے کورس کے اندر ڈسکشن کبھی ہوگی آپ سے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کے سلیبس اور نہ ہی آپ کی بک کے اندر وہ شامل ہے. تو اسٹوڈنٹ ہم نے 3 ڈفرینٹ جو ہے میتھڈز جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کیے جن کی مدد سے ہم جو ہے اپنی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب آپ کی بک کے اوپر ان تینوں میتھڈز کی مدد سے جو آنسرز آئے وہ بھی گیون ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا کس طرح سے کس میتھڈ نے کس چیز کو لیا اور کس نے کس کو نہیں لیا اور کون سا بیسٹ ہے، یہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو یہ بات کریں اسکیٹر ڈائیگرام کی، تو اسٹوڈنٹ اس میں ہم نے ایک لائن ڈرا کی تھی دیٹ از دا بیسٹ فٹ لائن، لیکن اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے تھے جس لائن نے ان پوائنٹس کو ٹچ نہیں کیا، تو اس لیے اس نے سارے ڈیٹا کو کنسیڈر نہیں کیا. اگر جب ہم ہائی لو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس جسٹ 2 پوائنٹس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اس میں بھی سارے ڈیٹا کو کنسیڈر کر کے کمپوٹیشن نہیں ہو رہی. جبکہ اسٹیٹسٹیکل میئر جو میتھڈ تھا لیسٹ اسکیئر ریگریشن کا، اس میں ہم تمام گیون سیٹ آف ڈیٹا کو کنسیڈر کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم یہاں پہ اپنے ریزلٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے جو سب سے بیسٹ اور اچھی ٹیکنیک ہے
وہ آپ کی لیسٹ ریگریشن کا ٹیکنیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ایک بات اور یہاں پہ بڑی غور طلب ہے، وہ یہ کہ اس میں تمام ہم نے پاسٹ ڈیٹا یوز کیا ہے، تمام ڈیٹا، تمام ٹیکنیکس میں ہم نے پاسٹ ڈیٹا کو یوز کیا ہے۔ اور ان میتھڈ سے جو کاسٹ کی ہم اسٹیمیشن کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت اچھی ہوگی جب آپ کا پاسٹ ڈیٹا جتنا ریلائبل اور ایکوریٹ ہوگا۔ اگر آپ کا ڈیٹا اچھا تھا آپ کی اسٹیمیشن بھی اچھی ہوگی، اگر آپ کا ڈیٹا ریلائبل نہیں تھا تو پھر آپ کی اسٹیمیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جب بھی آپ نے فیوچر کی کاسٹ کا اسٹیمیشن لینا ہے تو ہمیں ریلائبل ڈیٹا لینا ہوگا تاکہ ہماری فیوچر کی اسٹیمیشن جو ہے وہ کریکٹ اور ایکوریٹ ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہم نے یہیں پہ سٹاپ کریں گے اس کو۔ تو ہم نے آج تک یہ چیزیں مختلف کاسٹ کی ڈیفینیشنز دیکھی اور ان کا بیہیویئر دیکھا اور ان کو کس طرح سے میئر کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ اس کو آپ لوگ ریوائز کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی نیکسٹ تھیوریٹیکل کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے ویسے ہی۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔